السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور ماں بہنوں، آج کی تلاوت میں اہم ترین سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، سورہ احزاب قرآن کا اہم ترین سورہ ہے، بڑا تاریخی پس پہلو ہیں اس کے اندر، اور بہت سارے شان نزول بھی ہیں، اور ان سوروں کے جو ہے حالات بڑے اہم ہیں۔ سورہ احزاب کہتے ہیں حزبن کی جمع ہے، گروپ۔ مدینے کے اندر پورے جتنے بھی گروپ تھے اسلام کے خلاف، یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ اور دیگر سب مل کر ایک پلاننگ کر کے پورے حلہ بولنا چاہتے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ اس واسطے کہتے ہیں اس کو جنگ احزاب۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع آئی، ہجرت کے چوتھے سال، مدینے میں ہجرت کرنے کے چوتھے سال یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی اللہ کی طرف سے، صحابہ کو جمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت موسمی حالات بہت عجیب تھے، گرما کا دن تھا، فصلیں پکتی تھیں، فصلوں کا وقت تھا، عجیب و غریب حالات تھے صحابہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ حالات ہیں، پورے ہم پہ جو ہے حلنا بولنے والے ہیں، کیا کیا جائے؟ ہمارے اندر اتنی پلاننگ بھی نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے مشورہ لیا، الگ الگ مشورے آئے۔ ایک صحابی تھے، ابھی حال ہی میں، وہ زیادہ سینئر نہیں تھے، اسلام لائے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا، اے اللہ کے رسول، یہاں کے جغرافی حالات سے میں واقف ہوں، اس جنگ میں اگر جیتنا ہے تو ایک ہی طریقہ یہ ہے، ایک لمبی خندق کھودی جائے تاکہ دشمن خندق کو پار کر کے نہ آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا۔ یہ مشورے سے بہت سی چیزیں نبھرتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے جلیل صحابہ تھے، کبھی انہوں نے سوچا کہ ہماری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، ہم سینئر ہیں، وہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک نقشہ بنایا۔ اب یہ آسان نہیں تھا صحابہ کے لیے، تکلیف تھی، مشکل تھے، گرمی کے موسم تھے، کھانے پینے کے بھی مسائل تھے، اور خندق کھودنا تھا 6 دن کے اندر 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری، یہ 6 دن کے اندر کھودنا تھا، اور آسان نہیں تھا صحابہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تقسیم کیا، ایریا اتنا اتنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں ایک ایریا رکھی۔ خندق کھودتے گئے، مسائل آئے، بھوکے تھے صحابہ، پیاس تھے، اور اس واقعے کو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ زلزالا شدیدہ، ہلا دیے گئے، اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، اتنے سخت ترین حالات تھے۔ خندق کھودی گئی، اور جو ہے بھوکے پیاسے تھے۔ ایک بار برداشت سے باہر ہو کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، اے اللہ، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اے اللہ کے رسول، کب آئے گی اللہ کی مدد، ہم بھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا دامن اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک خندق کو کھودی گئی۔ یہ واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے، 2 منٹ میں بولنے کا نہیں ہے، لیکن ان حالات میں مسلمانوں پہ جو گزرا ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ اے ایمان لانے والوں کے لیے رسول کی زندگی ایک سیرت، ایک بہترین آئیڈیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر معاملے میں۔ جو لوگ سچے ایمان والے ہیں، اللہ ان کو وعدہ کرے گا اور اپنے وعدے سے انہیں سرفراز فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا، ایک مسئلہ ہے اس زمانے میں، تو یہ اختیار کا، تخریر کا، اس زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے بھی غیر قوم جینے سے ہمارے مسلمانوں میں ایک کنفیوژن پیدا کرتے، اتنے بیویاں ہیں، اس کے لیے ازواج مطہرات کی تعداد اور مصلحت کیا ہے، کتاب پڑھنا پڑے گا آپ کو، 2 منٹ میں بولنے کا نہیں، وجہ کیا ہے، کیا مصلحت ہے، وہ سب چیزیں کچھ مل کر ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گزارے اوقات کو بہت کم دیتے ہیں، ذرا کم ہو جا رہا خرچہ۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی دیکھو، سب نے مل کر حضرت عائشہ کے پاس گئے، بولتے کہ آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
دیکھو گھریلو زندگی کے آداب کیا سکھاتا ہے اسلام. حضرت عائشہ سے جا کے بولے کہ ذرا پیسے گھر کے اخراجات کے لیے تو زیادہ مانگو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئی اور کہی اے اللہ کے رسول تھوڑا ہمارے گھر کے اخراجات میں تھوڑا اضافہ کریے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. اور قرآن نے جو ڈیسیشن لیا ہے ایک مومن کا جو کردار ہوتا ہے ان کی ذات کا نہیں ہے، پوری قوم کا ہوتا ہے، پوری قوم کے ماؤں کا ہوتا ہے، پوری قوم کی عورتوں کا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیتیں اتری، سورہ احزاب کی آخری آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے کہہ دو اگر وہ دنیا ہی چاہتی ہیں، دنیا کے عیش آرام جو چاہے دے کر انہیں رخصت کر دو. اگر دین میں رہنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت میں مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، اب اس کو برداشت کرنے کا آپ اختیار ہے، جو چاہے کرو. یہ بات سنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضور نے پوچھا کہ دوسروں سے مشورہ کر کے آؤ تو. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ معاملہ ہے اپنے گھروں کا، ہم مشورہ نہیں کریں گے، ہم ہر حال میں اللہ کے رسول کے احکام پر پابند ہو جائیں گے. دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا کے عیش ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والی جو زندگی ہے وہ اللہ کے منشے کے مطابق زندگی گزارتی ہے، وہی کامیاب ہونے والی ہے. یہ سورہ احزاب کے آخری رکوع کا خلاصہ ہے. یہ مورل ہمارے گھروں کے لیے مسلمان کیسا کردار بنانا چاہتا ہے، کیسا معاشرہ تشکیل دینا، کیسا گھروں کو لے کر چلنا چاہتا ہے، ایک بڑا میسیج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کر کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب کے آخری آیتوں میں بڑے اہم احکام ہیں میرے دوستو ساتھیوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ازواج مراد کے ساروں کے لیے قوانین ہے. اگر تم کسی ضرورت پر کسی مرد سے بات کرو، تمہارا لب و لہجہ انداز گفتگو ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ مرد میں کے دل میں کوئی توقع ہو. حضرات سورہ احزاب مدنی سورہ خاص کر مطالعہ کرنا چاہیے. اسلام جو مذہب ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری. آج کا جو نیا جنریشن جو ماڈرنیت کا قائل ہے، اسلام ماڈرنیت کا بھی ہے، آنے والے حالات کا بھی ہے، قیامت تک کے حالات کا بھی ہے، آگے چل کر کیا خدشات ہوں گے اس کا بھی ذکر قرآن کہتا ہے. اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں، اب جو یہ حالات ہو رہے ہیں روز بروز، اس کی پیشین گوئی نے اسلام نے کی ہے اور یہ ایک ایک ہوتا جا رہا ہے. سمجھنا بہت ضروری. آج کے بچے ذرا پڑھ لیتے یا پڑھ لیے بڑے ڈگریاں ہو جاتے، ہونے کے بعد ماں باپ کو کہتے ارے یہ نا اولڈ خیالات کے. جب ماں باپ کو اولڈ خیالات کے ہیں تو اسلام کے تعلق سے ان کے کیا نظریات ہوں گے؟ اسلام کے تعلق سے بڑا پرانا مذہب ہے. ایسی سازشیں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے اسلام وہ واحد مذہب ہے، آئندہ کیا نقصانات تمہیں ہونے والے ہیں اس سے بھی بیدار کرتا ہے. آگے چل کر کیا حالات خراب ہونے والے ہیں تمہارے مستقبل کے اندر، کن پریشانیوں سے گزرنا ہے، اس کا علاج قرآن ہی بتاتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں بتاتی. اس میں آدھی غور سے سنیے احکام کو ذرا. اپنے حسن کی نمائش کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ نکلو، گھروں میں ٹکی رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ڈبل عذاب بھی دے گا، ان کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا. نمبر 1، اللہ کی باتوں کو مان لیتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سچی بات کو قبول کرتے ہیں، دین پر چلنے میں جو مشکلات ہوتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، خیر خیرات اور زکوٰۃ دیتے، روزے رکھتے ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ پیسے سنو یہاں سے خواتین حضرات، نوجوان لڑکوں لڑکیوں، مسلمان عورتوں کو چاہیے گھروں سے باہر نکلے اپنی چاپنی اوڑھنیاں سینے پہ ڈال لیا کر. اہم حکام پردے کے تعلق سے قرآن میں 7 آیتیں آئی ہیں، 3 سورہ نور میں آئی ہیں، 4 سورہ احزاب میں آئے ہیں، 70-100 سے زیادہ احادیث اس کے تعلق سے ہیں. آپ سوچ لیجیے، آپ غور کیجیے. آپ اسلام
ایک مکمل آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، آپ کا مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے فتنوں سے، ہر قسم کی چیزوں سے۔ ایک کانچ کا گلاس ہے، اس میں سفید پاک صاف ہے، پانی ہے، اس کانچ کے گلاس کے اندر ایک بال اگر آ جائے تو کیا حل ہوگا؟ اسی طریقے سے عورت کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ پردے کے تعلق سے کیوں کہا؟ آج سوچتے بھائی یہ کیا زمانہ ہے، کیسے زمانہ ہے، کیا حالات؟ یہ حالات کو اسلام نے بنایا اور پوچھا۔ اور دیکھیے یہ پردے کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا، اے اللہ کے رسول، عورتوں کو اب تھوڑا بازاروں میں جا رہی ہیں، غیر مرد بھی پھرتے، ان کو ذرا پردے کے احکام بتانا چاہیے۔ قرآن کی آیتیں اترتی۔ ایک واقعہ آتا ہے، یاد آ رہا مجھے، ہماری مائیں اسلام کے اندر کیسے معارل پیش کی، بتائیے آپ۔ ہم تاریخ سے نواز، ایک جنگ احد کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ احد بڑی زوروں سے چل رہی تھی، یہ خاتون پریشان ہوتی ہیں، نکل جاتی ہیں میدان جنگ۔ جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، چند قدم جانے کے بعد تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پھر آگے چلتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پھر آگے چلتی ہیں، تھوڑے قدم پر پھر اطلاع ملتی ہے تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ بیٹا، باپ، بھائی۔ کچھ لوگوں نے اس صحابی خاتون کے منظر کو دیکھا، یہ کیسی عورت ہے، اتنے غم کے پہاڑ ان پہ ٹوٹے ہیں، ان کے سر کے بال ذرا بھی بکھرے نہیں۔ غم میں انسان کیا کرتا ہے؟ بال بکھر جاتے، پریشانی ہوتی۔ اس جملے کو صحابیہ نے سنا اور پلٹ کر جواب دیا۔ غور سے سنیے میرے دوستو۔ انہوں نے کہا، یقیناً میں نے میرے شوہر کو کھویا، میرے باپ کو کھویا، میرے بیٹے کو کھویا، میں نے حیا کو نہیں کھویا۔ حیا کو نہیں کھویا ہے۔ یہ مثالیں تاریخ اسلام میں بھری پڑی ہوئی، صحابیات کے اوپر بھری پڑی ہوئی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم کو صحابیہ کے نام بھی بڑی معلوم نہیں، ان کی سیرتیں نہیں معلوم۔ اس کا مطالعہ میں بار بار کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ سورہ احزاب بڑے اہم احکام ہیں، اور معاشرے کو تشکیل، گھریلو ماحول، ایک خوشگوار ماحول، خوشگوار معاشرہ کیسے بنانا چاہتا ہے اسلام کو، کتنی فکر ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہی فکر ہم کو دینا چاہتا ہے اسلام، کیونکہ تم اس زمین پہ خلیفہ ہو، اللہ کے نائب۔ اللہ سے دعا ہے ان احکام کو سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا مکی سورہ ہے۔ ملک یمن میں ان کا دارالسند خلافت صنعاء جو آج بھی ہے، اس سے 200-300 کلومیٹر کے دور پر ایک شہر ہے، شہر معارب۔ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، اور یہ شہر کو اللہ نے آباد کیا، دو وادیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں وادیوں کے بیچ میں یہ شہر کو رکھا، بڑا خوبصورت بنایا، اور بڑے باغات، دونوں طرف مختلف قسم کے باغات۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ایسی دی تھی، باغات ہمیشہ پھلوں سے بھرے رہتے تھے، کہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سر پہ ٹوکری رکھ لے کر چند قدم چلا، اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس شہر کے لوگ۔ یہ دو وادیوں کے درمیان زرخیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دو مطالبات کیے تھے، یہ تمہارے لیے میں نے رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ دوسری چیز یہ تھی، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، میرے ایک شکریہ ادا کرو، میرے دین کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن انہوں نے فائدہ تو بہت اٹھایا، دینے والے کو بھول گئے، نافرمانی کرنے لگے۔ اللہ نے ان باغات کے پھلوں کو کڑوے کسالے پھلوں میں بدل دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ نعمتیں دیتا ہے، اس کی ناشکری کرے تو چھین لیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس واقعے کے اندر یہ پورے ذکر وہی آیا ہے، ساری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے اس کے بغیر سفارش کرے۔ رزق کی ساری کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لوگوں، فیصلے کا دن سے ڈرو، وہ گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں خوشحال طبقے نے انکار کیا۔
وہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے لاڑیلے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اس واسطے دنیا میں ہمیں نوازا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کو اللہ تعالیٰ کچھ دولت دیا ہے، کچھ کاروبار دیا ہے، کچھ پیسہ دیا ہے، رتی برابر ہرگز یہ نہ سمجھے یہ میری صلاحیت، میری محنتوں کا نتیجہ ہے جو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ میری نعمت ہے۔ اللہ نے تمہارے ماتحت میں غربا کو رکھا ہے، ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ رشتہ دار بھی ہیں، سب لوگ ہیں، ان کے طفیل میں تمہیں نواز رہا ہے، یہ تمہیں اپنی صلاحیت سے نہیں۔ اللہ کے قریب ہونے والی چیز مال، اولاد نہیں، عمل صالح۔ مال اولاد کو اگر تربیت دیا جائے یہ قربت کا ذریعہ ہے۔ مال اولاد مومن کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس آیت کو زور سے سنیے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان میں ایک بڑی نعمت اولاد دی۔ اولاد سے اگر محروم ہو گیا تو انسان اولاد کے لیے کتنا ترستا ہے، کتنا تڑپتا ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اے مسلمانوں، اپنی اولاد کو خدا شناس اور نیک کردار والے بناؤ، اللہ کو پہچاننے والے بناؤ، خوف خدا رکھنے والے بناؤ۔ یہی چیز اگر کریں گے یہ تمہارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنیں گے، ورنہ یہی اولاد تمہارے لیے عذاب کا شکل بن جائے۔ بچانے والے بھی وہی ہیں۔ سوچئے اگر ساری دولت اگر مل جائے، دنیا کے دولت کے انبار مل جائے، جس کے لیے رات دن آدمی فنا کر لیتا ہے، اپنی زندگی کے بڑے حصے کو فنا کر لیتا ہے ان بچوں کی خوشیوں کے لیے، آرام کے لیے، ان کے راحت کے لیے، اور اتنی دولت رکھنے کے بعد اگر بچے خدا شناس نہ ہو اور اس پیسے کو ناجائز استعمال کرنے والے ہو، بتائیے اللہ کے پاس کتنی بڑی پکڑ ہوگی اس کو۔ سوچیے آپ، اتنا پیسہ۔ میں ہمیشہ بار بار پڑھو قرآن پڑھو کیوں بولتا ہوں؟ قرآن کو سمجھو، آج بہت ضروری ہے میرے دوستو، بہت ضروری ہے۔ اگر قرآن سے دور ہو جائیں گے، یاد رکھو قرآن نے مثال دی بار بار، سونا جیسی زمین بھر کا سونا بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دے تو وہ قبول نہیں کیا جائے۔ کیا دولت ہے، کس کام کی دولت ہے؟ سکندر اعظم جب مرا، اس نے اپنے لوگوں کو نصیحت کیا، جب میرا جنازہ نکلے میرے ہاتھوں کو باہر رکھو۔ کیوں؟ اس نے کہا ایک بادشاہ کئی ملکوں کو فتح کیا، دنیا سے جب جاتا ہے دونوں ہاتھ خالی ہے، اس کے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسی زندگی گزارو ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے پاس آرام کر لیتا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، آخرت تو اصل ہے، اس کی فکر کرو، کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کا خلاصہ ہے، فاطر کے معنی پیدا کرنے والا۔ اللہ کی قدرت ساری کائنات کو پیدا کر رہا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان کے اعمال، انسان کے دلوں میں ایک عجیب و غریب مثال اس میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسانوں کو سمجھنے کے لیے۔ سوچو انسانوں، اتنے بڑے بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، نیکیاں، کیا اللہ اس سے خبر نہیں ہے؟ انسان گناہ کرتا بھول جاتا، نیکی کرتا بھول جاتا، اللہ کے پاس ہے۔ ایک مثال اللہ نے دی ہے اس میں، ایک سوکھا کھجور ہے، اس کھجور کو پھوڑیں گے، اس کے اندر ایک بیج نکلتا ہے، اس بیج کے اوپر ایک پتلی سی جھللی ہوتی ہے، پردہ، کبھی پورا نکلتا بھی نہیں۔ اس سے بھی کوئی باریک چیز ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ کیسی مثال دیا ہے دیکھو، اس کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تم کہاں بے خبر ہو کہ اللہ سے چھپ جائیں گے، بچ جائیں گے؟ یہ سورہ کا نام ہی فاطر ہے۔ نیکی کرنے والا، برائی کرنے والا، کیا دونوں ایک ہو جائیں؟ ہر ایک کو ایک سزا نہ دی جائے، اس کی محنت کا بدلہ نہیں دیا جائے؟ روشنی اور تاریکی ایک ہوتی ہے؟ اندھا اور آنکھ رکھنے والا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ پورے مثالیں اس کے اندر قرآن نے دیا سمجھانے کے۔ اللہ اپنی رحمت سے بندوں کو بھیجا جو اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہی کو کائنات میں رزق دیتا ہے۔ جو لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، سنیے آپ،
جو لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہیں ان کو نصیحت کرنا فائدہ مند ہے۔ برائی کو برائی سمجھتے ہیں، ارے واقعی غلطی ہے بھائی، بڑے لوگ مان رہے ہیں، ماں باپ ہیں، ہمارے فیوچر کا بہتر فیصلہ کرنے والے انہوں ہیں، ان کو نصیحت کرو، فائدہ ہے۔ جو لوگ برائی کو بھلائی سمجھتے ہیں ان کو نصیحت کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ جج کر لیجیے آپ آج کیوں ماحول کیا ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہی، برائی کر کے ہم اچھا کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ یہی ہے، ماڈرنیت ہے، ہمارے اندر ذہنیت ایسی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ قرآن نے صاف کہہ دیا، کیوں ہمارے اندر ریولیوشن نہیں آتا، کیوں ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی؟ قرآن بتا رہا ہے غلطی کو غلطی مانو اور سدھر جاؤ، کامیاب ہو جائیں گے۔ غلطی کر کے اس کو اچھائی کے طریقے سے ٹریٹ کرنا یہ اچھے سمٹم نہیں ہے، ہدایت سے دور ہونے کے سمٹم۔ جو لوگ عزت کے خواہش مند ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے حقیقی پائیدار سچی عزت وہ اللہ دینے والا ہے۔ جو اللہ جو عزت دیتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ صحابہ کا کیا تھا؟ دولت، شہرت، عزت کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ یہ ختم ہو جانے والی چیز۔ حقیقی عزت اس کی بندگی سے ملتی ہے۔ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ چاہے تم کو ہٹا دے گا اور قوم کو لائے گا، ان سے کام لے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سمجھا رہا، بتا رہا، موقع دے رہا ہے، سدھر جاؤ، ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہم رہے تو ہی نہیں ہے۔ اللہ کسی اور کو لائے گا، ان سے کام لے گا۔ ہر آدمی کو اپنے اعمال کا زندہ رہا۔ ایک اور مثال دی گئی ہے، وہ تجارت، وہ بزنس جس میں کبھی گھاٹے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب کا پڑھنے والا، کبھی نقصان ہونے والا نہیں، ہدایت ملے گی، گھاٹا ہی نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے والا، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والا، یہ ایسی تجارت، ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اللہ کی کتاب اور رسول پر ایمان لائے مگر اللہ کی رسول کو بھی مانے نہیں اور جو ہے کتاب کو بھی نہیں مانے، یہ ظلم کرنے والے۔ دوسرا ایک گروپ ہے درمیانی، یہ وہ لوگ وارث کے کمی بیش قرآن کے پورا ادا نہیں کرے، لوگ نہ سننے بھی نہیں نہ پڑھے بھی نہیں، سننا بھی نہیں چاہتے، بدلنا بھی نہیں چاہتے۔ تیسرا ایک گروپ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا، میں کچھ کروں، میں آگے بڑھوں، جو قرآن بار بار اعلان کرتا ہے، دوڑو، لپکو، اسٹرگل کرو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑی آسمان کے برابر، اس کے لیے اسٹرگل کرو۔ یہ قرآن دیتا ہے یہ میسیج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی۔ اس سورہ کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے جانتے بھی ہوں گے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں اصلاح کے لیے، اپنے آپ میں غور کرنے کے لیے، ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں، جوان ہو، ماں بہنیں ہو، بچیاں ہو، صبح میں یاسین پڑھنے والے کتنے؟ اگر پڑھنے والے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، نہیں پڑھنے والے ہیں تو غور کریں۔ لیکن میرا آبزرویشن جہاں تک ہے، ایک وقت تھا گھر کے بزرگ صبح میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن آج بھی وہ کیفیت باقی نہیں رہی۔ سوچو میرے دوستو، جوان بچے جو بڑے بڑے انجینئر بن رہے، ڈاکٹر بن رہے، کیا کیا بن رہے، ضرور بنیے، کیا وہ کبھی اپنی زندگیوں میں صبح نماز پڑھ کر سورہ یاسین پڑھ رہے؟ کیا بتائیے، اس کی تعداد کیا ہے؟ جائزہ لیجیے آپ۔ یہ رمضان، یہ راتیں حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک فارمالٹی نہیں ہے، یہ ایمانم و احتسابن، روزے کی بھی تعریف میں آیا ہے، یہ رات میں جگنے قرآن کے تعلق سے بھی آیا، ایمانم و احتسابن۔ تمہارا ایمان کتنا اضافہ ہو رہا؟ تم غور کر رہے کیا کبھی؟ ہم کر رہے کیا کبھی؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ دو کیفیتوں کے ساتھ ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سوچئے میرے دوست، آج تو کبھی اتنا افسوس ہوتا، کوئی مرنے والا ہوتا ہے
اس کے پاس بیٹھ کے یاسین بھی نہیں پڑھتے ہیں، پہلے پڑھتے تھے لوگ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا دور تھا، وہ پڑھے لکھے دور نہیں تھا۔ گھر میں کوئی بزرگ کوما میں آتے، سکرات بولتے تھے، گھر میں لیٹتے تھے، گھر کا ہر حرفات ان کے سرانے بیٹھ جاتا تھا، دودھ کے ڈراپس ڈالتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہ ان کو آسانی سے موت دے فرما۔ آج ہے کیا بتائیے آپ؟ ہاسپٹلوں کے حوالے، ہاسپٹلوں میں ایسے ہی لگزریس ہاسپٹل، کوئی گیا تو تمنا کرے گا اسی ہوٹل میں، ہاسپٹل میں آنا، 5 اسٹار ہوٹلس۔ عبرتیں کہاں ہیں؟ عبرتیں کیوں خالی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہیں عبرتیں کیسے آئیں گی؟ اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفناتے ہو، کبھی یہ نہیں سوچتے ہو مجھے بھی یہاں مٹی میں ڈالنے والے، کبھی دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، کبھی یہ نہیں سوچتے ہو کہ میرا رزق کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، قرآن سے میرا کیا تعلق ہے، کیسے دعائیں قبول؟ 10-15 باتیں آپ نے لکھی ہیں، بڑی جھنجھوڑ دینے والی باتیں۔ رات سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہتے ہیں۔ ہم دعا کریں، کتنے لوگ ایسے ہیں بیماری میں ہیں، نہ مر سکتے ہیں، نہ جی سکتے ہیں، اپنی تکلیف کسی کو بتا سکتے ہیں، کیا گزرتی ہوں گی، کیا گزرتے ہوں گے ان کے بچوں کے اوپر کہ میری ماں میرا باپ تڑپ رہا ہے، کیا تکلیف ہے، میں اس کا علاج تو کر سکوں۔ کیسے حالات سے گزر رہے سوچیے آپ، ہم بھی تو ایک دن جانے والے ہیں اسی طریقے سے۔ قرآن مجید یہ احساس دلاتا ہے، بیدار کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے، پچھتاوے سے بچاتا ہے۔ قرآن یہ واحد کتاب ہے، آگے چل کر تم پچھتانا پڑے گا، اس پچھتاوے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے قرآن۔ سورہ یاسین اللہ والوں نے لکھا ہے، اللہ کرے کہ یہ تینوں مقاصد ہمارے لیے ہے، کوئی سورہ یاسین اس مقصد سے پڑھے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، عمر میں اضافہ ہو تو کئی کے لیے اور بیلنس کمائیں، اور نانا پوتا پوتی کے لیے جائیداد بنائیں، نہیں، تاکہ وہ اچھے اعمال کریں، زندگی ملی اچھے اعمال کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی عمر کم ہو لیکن اعمال بہت سمیٹ لیا، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی عمر تو بڑی لمبی ہے لیکن اعمال کو نہیں سمیٹ لیا۔ اس مقصد کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کمائیوں میں برکت کے لیے، زمین و آسمان کی وبائیں ہیں، ان تمام وباؤں سے حفاظت کے لیے اس سورے کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ مقاصد ہمیں دیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت یہ قرآن ہے۔ قرآن سراسر حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کو غالب اور رحیم ہستی نے نازل کیا ہے۔ جو لوگ اس کو سن کر ایمان نہیں لائیں گے یہ ان کی ہٹ درمی ہے، یہ ان کے گلے کا طوق بنے گی۔ یہ لوگ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے، نہ مستقبل کے نتائج پر غور کرتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے جو اس نصیحت کو سن کر عمل کر لیتے ہیں، بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، مغفرت ہے۔ ایک شام کا ایک شہر انطاکیہ کا ذکر آیا ہے، اس شہر کے ہٹ درم لوگ تھے، ان پر مسلسل پیغمبر بھیجے گئے، ان پیغمبروں کے آنے پر انہوں نے کہا یہ ان کے پیغمبروں کا آنا ہمارے لیے نحوست ہے۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کوئی آدمی کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا ہے، ان کی تقدیر ان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنے میں ایک ہدایت یافتہ نوجوان آیا، اس قوم کو نصیحت کیا، اے میری قوم کے لوگوں اس رسول کی بات کو مان لو، ان کی پیروی اختیار کر لو جو تم سے کوئی اجر اجرت نہیں لیتا ہے، اگر یہ سچی بات کہتا ہے یہ تمہارے لیے فائدہ ہے ورنہ نقصان ہے۔ ہدایت یافتہ قوم نے، اس نوجوان نے اپنے قوم سے خطاب کیا، تقریر کی، اس کا نقل قرآن کے ساتھ، اس بستی کی، اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، ہم سب کو اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ان خداؤں کو کیوں عبادت کرتے ہو جس کے کوئی کام نہیں آئے تو کوئی گرفت سے بچا نہیں سکتا۔ اس تقریر کے بعد ان لوگوں نے حق بات کہنے کی بنیاد پر اس نوجوان کو قتل کیا، اور اللہ نے اعلان کیا میں اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ میسیج ہے میرے دوستو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، حکمت ہے کہ نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، مردہ زمین سے لہلہاتی کھیتیاں اور باغ کون اگاتا ہے؟
اس نے انسانوں، حیوانوں، نباتات وغیرہ کے جوڑے کس نے بنائے؟ سورج چاند ایک دوسرے کو ٹکرائے بغیر چل رہے ہیں۔ اے لوگوں، یہ خاص مدت تک تم کو یہاں زندگی گزارنا ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ پچھلی قوموں نے اس پیغام کو نظر انداز کر کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد قیامت ایک زوردار آواز ہوگی، خدا کے سامنے سب لوگ جمع ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، مجرموں کو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ مجرم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کے جسم کے حصے گواہی دیں گے۔ اے اللہ، یہ ہاتھ کیوں دیا، یہ پیر کیوں گیا؟ جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ حضرات، یہ ہے سورہ یاسین، جس کے اندر یہ باتیں انسان کو قیامت کے تعلق سے جھنجھوڑی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری سب کی دعا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار فرما۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہم کو، ہمارے نوجوان نسلوں کو، ہمارے بچوں کو دین اور استقامت کی طرف، تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، اس سورہ کی برکت سے اچھی زندگی، اچھی موت نصیب فرما، ایسی موت نصیب فرما جو آخری وقت پر ہمارے زبانوں پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اے اللہ، زمین و آسمان کی آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے کمائیوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے موقع نصیب فرما۔ اے اللہ، جو کچھ تو دیا ہے اس میں مزید اضافہ فرما، کمی نہ فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ ہمارے گھروں میں امن، سلامتی، خوشحالی اور خوشگوار زندگی تو ہی نصیب کر سکتا ہے، یہ ماحول ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تراویح پڑھ کر، قرآن سن کر، روزہ رکھ کر تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے مانگ کر کبھی بھی ہم نامراد نہیں ہوئے ہیں، ہمارے جائز مطالبوں کو تو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔